حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بہت زیادہ گنہگار تھا۔ اس نے 99 لوگوں کا ناحق قتل کیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، سوچنے لگا کہ میں نے دنیا میں رہ کر بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، میں نے 99 لوگوں کے ناحق قتل کیے ہیں، کیا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مجھے معاف فرما دے گا؟ کیا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ سوچنے لگا، سوچتے سوچتے دل میں ارادہ کیا کہ کیوں نہ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ لی جائے۔ اس کی بارگاہ میں روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ گھر سے نکلا، راستے میں ایک راہب ملا اور اس سے پوچھنے لگا کہ میں نے 99 لوگوں کے ناحق قتل کیے ہیں، کیا اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے گا؟ وہ راہب کہنے لگا کہ تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ تو نے بے گناہ لوگوں کے ناحق قتل کیے ہیں، تو نے 99 لوگوں کی جان لی ہے، کیا تجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ رب العزت تجھے معاف کر دے گا؟ کیا تجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو بخش دے گا؟ محترم احبہ، اس شخص کو غصہ آ گیا، اس نے تلوار نکالی اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور واپس گھر میں آ گیا۔ پھر تھوڑی دنوں کے بعد میں سوچنے لگا کہ میں نے اتنے لوگوں کی جان لی ہے، کیوں نہ اب رب کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ لوں، اپنے گناہوں کو بخشوا لوں۔ پھر گھر سے نکلتا ہے، راستے میں ایک راہب ملتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے 100 لوگوں کے ناحق قتل کیے، کیا اللہ رب العزت میری غلطی کو معاف کر دے گا؟ کیا اللہ رب العزت میرے گناہوں کو بخش دے گا؟ وہ راہب اسے جواب دیتا ہے کہ ہاں، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہاں سے کچھ دور پہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ، اگر انہوں نے تمہارے لیے دعا کر دی تو ضرور اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ محترم احبہ، اس نے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ ہی کیا، کچھ قدم آگے بڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جہنم کے فرشتے آ گئے اسے جہنم میں لے جانے کے لیے، اور پھر اتنے میں ہی جنت کے فرشتے آ گئے اسے جنت میں لے جانے کے لیے۔ اب جہنم اور جنت کے فرشتے دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت تھی اور اپنے گناہوں سے توبہ کا ارادہ کیا تھا کہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤں گا اور وہاں پر جا کے معافی مانگوں گا، اس لیے ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے صرف ارادہ ہی کیا تھا، ابھی گیا نہیں تھا، اس نے 99 لوگوں کا 100 لوگوں کا ناحق قتل کیا ہے، ان کی جان لی ہے، یہ جہنم کا حقدار ہے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ، جہاں پہ اس کا انتقال ہوا ہے اس جگہ کو ناپو، اگر وہ جگہ اس کے گھر سے قریب پڑتی ہے تب اسے جہنم میں ڈال دینا، اور اگر جہاں اس کا انتقال ہوا ہے اس جگہ سے اللہ کے ولی کا مزار قریب پڑتا ہے تو اسے جنت میں لے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی،
جیسے ہی فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین اکٹھا ہو جا، سمٹ جا، اگرچہ یہ 99 لوگوں کا اس نے ناحق قتل کیا ہے، اس نے کتنے لوگوں کی جان لی ہے، اس کے گناہوں کو نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا اور میرے دوست کی بارگاہ میں جا رہا تھا، سمٹ جا اور اس کے قریب ہو جا۔ محترم احبہ، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو انسان کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، صرف ایک نیکی کی وجہ سے، ایک نیکی اگر انسان کی اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔